اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 5 اور 6 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ سورۃ مبارکہ کا پہلا حصہ یہ تھا کہ حساب کا وقت قیامت قریب ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس قرآن پاک کو بطور ہدایت لوگوں کے لیے بھیجا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے اور انہیں نصیحت کرتے تھے کہ غفلت سے جاگو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اب جس بندے کو نصیحت کی جاتی ہے تو سارے سننے والے ایک طبیعت کے نہیں ہوتے، ساری زمین ایک جیسی نہیں ہوتی، آسمان سے بارش برستی ہے، کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جہاں سے ہریالی پیدا ہوتی ہے، اور کچھ کھنڈرات قسم کی بھی ہوتی ہیں زمینیں کہ جہاں سے کچھ نہیں اگتا بلکہ وہ پتھر کی پتھر ہی رہتی ہے۔ تو یہی صورتحال، چونکہ اسی زمین سے انسان بنا ہے تو انسان کی طبیعتیں بھی ایسی ہیں۔ ہم اپنے بچوں میں دیکھ لیں، شاگردوں میں دیکھ لیں، لوگوں میں دیکھ لیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جلدی نصیحت قبول کر لیتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو مقابلے پہ اتر آتے ہیں کہ نہیں جی مجھے یہ بات کہی تو کہی کیوں ہے، آپ کون ہو مجھے یہ بات کہنے والے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماحول معاشرے میں جہاں چاروں طرف بت پرستی ہوتی تھی اور لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، شرابیں پینا، زنا کرنا، سود لینا دینا، یہ ان کی گٹی میں پڑا ہوا تھا۔ اب جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام انہیں روکتے تھے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر طرح طرح کی باتیں کستے تھے۔ کبھی نعوذ باللہ حضور کو جادوگر کہتے، کبھی دوسرے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے جی ہماری طرح کا انسان ہے نعوذ باللہ، اس نے ہمیں کیا نصیحت کرنی ہے، اللہ نے ہماری نصیحت کے لیے کوئی بھیجنا ہی ہوتا تو فرشتہ بھیج دیتا۔ اور پھر جب آپس میں اس بات کا مل بیٹھتے کہتے یار جادوگر تو ایسا نہیں ہوتا، یہ جو کلام پیش کرتے ہیں یہ کلام تو بے مثال ہے، ہمارے سارے جادوگر مل جائیں تو اس جیسا کلام تو پیش ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپس میں کہتے اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو خواب میں کوئی الہام ہوا ہو، حقیقت کو پھر بھی نہیں مانتا، ہو سکتا ہے یہ خواب کی باتیں ہوں جو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور کبھی کہتے نہیں یہ ہو سکتا ہے یہ شعر و شاعری ہو، لوگوں کے اوپر اثر کرنے کے لیے اس قسم کا کلام پیش کیا ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی یہ جتنی گفتگو تھی وہ قرآن میں بیان فرمائی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا، گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام بھی جب ان لوگوں کو ہدایت کی طرف لاتے تھے، ان کی رہبری رہنمائی کرتے تھے تو انہیں بھی اس قسم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، بلکہ وہ بولے یہ پریشان کن خوابیں ہیں بلکہ ان کی گڑی ہوئی چیز ہے، یعنی حضور نے نعوذ باللہ قرآن اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ کبھی کہتے کہ یہ شاعر ہیں۔ فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے بھیجے گئے تھے۔ کہتے تھے کہ کوئی جس طرح حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے پتھر سے اونٹنی نکالی تھی، جس طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عصا کو ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، تو اس قسم کی کوئی چیز لے کر آئیں۔ حالانکہ اس سے بڑے معجزے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے تھے کہ آپ تو پتھروں سے کلمہ پڑھا دکھاتے تھے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دکھاتے تھے، تو ماننے والے کے لیے تو اتنی بات ہی بڑی ہے۔ لیکن میں بارہا کہا کرتا ہوں نیت بدرا بانا بسیار، کہ جب نیت ہی بری ہو تو پھر 100 بہانے، پھر بندہ نہ ماننے کے لیے جب آ جائے تو کئی بہانے تلاش کر لیتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جی پہلے رسولوں کی طرح ہماری طرف کوئی نشانی لے کر آتے۔ اللہ نے شاہ فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لاتی تو ہم انہیں ہلاک بھی کر دیتے۔ اگر یہ کہہ دیں نا ایسے لے کر آئیں جیسے وہ جس طرح قوم صالح کے لیے ہم نے اونٹنی بھیجی تھی تو وہ اونٹنی کی جب انہوں نے توہین کی تھی تو ہم نے پوری بستی تباہ و برباد بھی کر دی تھی۔ تو یہ اس قسم کے اگر مطالبے کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا محبوب ہم تو کر لیں گے لیکن ہم نے انہیں بچانا بھی ہے، آپ کے صدقے ہم نے انہیں قیامت تک محفوظ بھی رکھنا ہے، اس لیے ان کی من مانی کے اوپر نہیں چلتا۔ بچہ جو تقاضا کرے تو ضروری تو نہیں ماں باپ ان کا تقاضا ہی پورا کر دے۔ اب چھوٹا بچہ ہے وہ آگ کا انگارہ مانگے تو ایسا تو نہیں ہے کہ باپ اسے آگ کا انگارہ ہی دے دے، بلکہ وہ باپ تو سمجھدار ہوتا ہے،
تو بلا مثال اللہ رب العالمین تو حکیم ہے، حلیم ہے، ایسا تو نہیں کہ کافروں نے جو مطالبہ کیا فوراً پورا کر دیا، حالانکہ بہت سارے مطالبات ان کے پورے بھی کیے گئے۔ تو ساتھ ہی اللہ نے ارشاد فرمایا اگر پہلے لوگوں کی کہتے ہیں نا، پہلے لوگوں کی طرف نشانیاں آئی تھیں تو پہلے لوگ نہیں مانتے تھے تو پھر ان بستیوں کو ہلاک بھی کر دیا جاتا تھا، تباہ و برباد بھی کر دیا جاتا تھا۔ کیا تم بھی یہ چاہتے ہو؟ حالانکہ اگر تم یہ چاہو بھی تو ہم یہ نہیں چاہتے، کیونکہ میں نے اب قیامت تک اپنے محبوب کی امتوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی تو ہم نے اسے ہلاک کر دیا۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اگر ہم یہ دے دیں انہیں تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ جب نہیں ایمان لائیں گے تو انہیں ہلاک کر دیا گیا تو تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو بات اللہ کی طرف سے تمہاری رہبری رہنمائی کے لیے آئے اس کو تسلیم کر لو، قبول کر لو، اسی میں انسانیت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین جو اللہ نے ہمیں احکامات عطا کیے ہیں ان کے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔